الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، حج کے فضائل، احکام اور آداب پر مشتمل بہت ساری باتیں ہمارے درمیان ہوتی رہی ہیں، اور پھر عمرہ کیسے کیا جائے گا مکمل اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ اس کڑی کا یہ آخری درس ہے زمزم کی فضیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام الطعام و شفاء السقم۔ روئے زمین پر سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے، وہ ایک کھانے کا کھانا ہے اور مزید برآں اس میں بیماری سے شفا بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے لیے یہ کھانا ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے شفا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور ابن حبان نے روایت کیا، اور صحیح الترغیب و ترہیب میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی پینے سے ہر وہ مقصد پورا ہوتا ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ اس کا معنی ہے کہ ہر نیک اور خیر و بھلائی پر مشتمل جو آپ کا مقصد ہے، اگر آپ دعا کر کے آب زمزم کا پانی پی لیں تو اس نیک اور اچھی دعا کی قبولیت میں زمزم کا پانی آپ کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بنے گا۔ یہ حدیث امام دارقطنی نے روایت کی ہے، اور حاکم نے، یہ بھی صحیح الترغیب و ترہیب میں ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ کہ طواف 2 رکعات اور استلام حجر اسود کے اگر ملتزم پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پہلا طواف کیا، یعنی پہلے طواف کیا، پھر 2 رکعات نماز ادا کی، پھر استلام کیا، پھر حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر اپنا سینہ، اپنے ہاتھ اور اپنے رخسار بیت اللہ سے چمٹائے، پھر کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2138 پر اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ملتزم ایک جگہ ہے جہاں جا کر لوگ دعا کرتے ہیں، اپنے آپ کو خانہ کعبہ سے چپکا دیتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ ایک آدمی جا کر خانہ کعبہ سے چمٹ کر دعا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جہاں پر دروازہ ہے وہاں غلاف اٹھا ہوتا ہے، لوگ چمٹ کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ سعی، اب جو طواف کی بات آئی تھی اس میں یاد رکھیں کہ طواف کے بعد سعی بھی ہے۔ سعی کس کو کہتے ہیں؟ صفا کے قریب جا کر، صفا اور مروہ 2 پہاڑی، صفا سے چل کر مروہ کی طرف جانا 1 چکر، اور مروہ سے صفا کی طرف آنا 2 چکر۔ اسی طریقے 7 چکر ہونے چاہیے۔ صفا پہاڑی سے آپ شروع کریں گے، مروہ پر آپ کا چکر ختم ہوگا، تو صفا کے قریب جا کر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھیں، پھر صفا پہ چڑھ جائیں، صفا پہاڑی جو کچھ باقی اوپر چڑھ جائیں، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی تھی، جس کا معنی ہے نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں ہر طرح کی، وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ انجز وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی۔ وہزم الاحزاب وحدہ،
اور جو احزاب لشکر مدینہ پر چڑھائی کیا تھا اللہ اکیلے نے ہی اسے ہزیمت دے دی. یہ اس کا معنی ہے. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں, 3 مرتبہ اسی طرح کر کے مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور راستے میں 2 سبز نشانوں کے درمیان دوڑیں. جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں تو 2 جگہ آپ کو ہری لائٹیں ملیں گی, جو اس بات کی علامت ہے کہ یہاں مرد حضرات تیزی سے دوڑیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ مرد کے لیے ہے. سچ بات یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں دوڑ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں کا دوڑنا مشروع ہی ہوا ہے. دراصل ایک عورت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہلیہ حضرت ہاجر, جن کا نام ہے, جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ ہوتی, یہی تو صفا مروہ پر اس طرح سے دوڑی تھی جس کی وجہ سے صفا مروہ کی صحیح مشروع کی گئی. اب کسی کا یہ کہنا کہ صفا مروہ پر خواتین نہیں دوڑ سکتی, بعض اہل علم نے اس کا انکار کیا. مرد عورت دونوں دوڑ سکتے ہیں. عورتیں بھی ذرا تیز چال چل کے اس جگہ کو عبور کر سکتی. پھر عام رفتار میں چلتے ہوئے مروہ پر پہنچے. یہاں پہنچ کر 1 چکر پورا ہو جائے گا. اب یہاں بھی وہی کریں جو آپ نے صفا پر کیا تھا. پھر واپس صفا کی طرف آئیں, راستے میں 2 سبز نشانوں کے درمیان دوڑیں. صفا پہ پہنچ کر دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا. پھر اسی طرح 7 چکر پورے کریں. آخری چکر مروہ پر پورا ہوگا. دوران صحیح ذکر, دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں, یہ جائز ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ہم کریں گے صحیح, یہ ثابت ہے. لہذا سنت طریقے سے کوئی مرد ہو کہ عورت, اس کو حج اور عمرہ کا طریقہ سیکھنا چاہیے. ہر عمل میں یاد رکھیں کہ طریقے نبوی اگر آپ کا ہے تبھی اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوگا. اگر آپ طریقے نبوی سے جہالت برت رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل قبول ہونے والا نہیں ہے. اب اس کے بعد کچھ لوگوں سے بعض غلطیاں ہوتی ہیں کہ صفا اور مروہ پر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا یہ جائز نہیں. اقامت نماز ہو جانے کے بعد بھی صحیح جاری رکھنا. آپ صحیح کر رہے تھے, طواف کر رہے تھے, اتنے میں اذان ہو گئی, نماز ہونے والی ہے, آپ طواف بھی کر رہے ہیں, آپ صحیح کر رہے ہیں, نماز کو نظر انداز کر رہے ہیں, غلط ہے. جیسے اذان ہو گئی, اگر آپ باوضو ہیں, باوضو ہی طواف کریں گے, آپ صحیح کریں گے. فوری جو ہے آپ سنت پڑھیں اور نماز کا انتظار کریں, فرض نماز پڑھیں, فرض نماز پڑھنے کے بعد پھر صحیح شروع کر دے سکتے ہیں. نمازیں ہو رہی ہیں اور آپ صحیح اور طواف میں لگے ہیں, یہ درست نہیں. صحیح کے ساتھ 7 چکروں کے بجائے 14 چکر لگانا ایک خرابی ہمارے یہاں. ہم لوگ چکر اس کو کہتے ہیں, 1 مرتبہ وہاں جانا, وہاں سے آنا, اس کو 1 چکر کہتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. یہاں سے صفا سے مروہ چلے جانا 1 چکر, وہاں سے واپس آنا 2 چکر, پھر گئے 3 چکر, پھر آئے 4, پھر گئے 5, پھر آئے 6 اور پھر پہنچے 7 ہو گیا. شروع کیے تھے صفا سے اور ختم ہوا مروہ پر. سر کے بال مڑوانا یا کٹوانا, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح مکمل کر کے سر مڑوا لیں یا پورے سر کے بال چھوٹے کروا لیں. تاہم سر کے بال مڑوانا افضل ہے. عورت اپنے ہر چوٹی سے انگلی کے 1 پورے کے برابر بال کٹوائے. مردوں کا سر کے کچھ حصے سے بال کٹوا کر حلال ہونا خلاف سنت ہے. عورتوں کے لیے جائز ہے. عورتیں چوٹیاں بنا لیتی ہیں, 1 2 3. تو اگر بال تو چوٹی کی شکل میں نہیں ہے تو پورے بال عورتیں پکڑے, سامنے آ جائے, ایک کینچی اپنے پاس رکھیں, 1 پور انگلی کے برابر یا اس قدر اتنا بال کاٹ دیں. سارا بال ان کا کٹ گیا. 1 پور 2 پور میں کیا ہوتا ہے, پورا بال آ جاتا ہے. لیکن مرد حضرات کیا کر سکتے ہیں کہ بال کا کچھ ایک چھوٹا سا حصہ کاٹ لیں. عورتوں کی طرح تو نہیں ہوگا, پورے بال مڑوا دیں تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے. اور اگر نہیں مڑواتے ہیں تو کم سے کم پورا چھوٹا کرا لیں. آج کل تو مشین آئی بھر بول کے پورا جو ہے چھوٹے ہو گئے بال. کچھ بال چھوٹے کرانا, باقی کو چھوڑ دینا, یا عورتوں کی طرح 1 پور 2 پور کٹوانا, یہ بالکل درست نہیں ہے. اسی طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور احرام کی وجہ سے جو پابندیاں لگی تھی وہ ختم ہو جائیں گی. اب آپ احرام کھول سکتے ہیں. اور اب اگر جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں, حج پہ گئے ہوئے ہیں,
اب وہ 8 ذی الحجہ یوم الترویہ جہاں کہیں اپنے مقام سے احرام باندھ کر مینا پہنچ جائیں گے اور حج کا جو ہے تمام عمل کریں گے۔ چونکہ اب ہمارے سامنے ذی الحجہ کا مہینہ قریب ہے اور قربانی وغیرہ کے مسائل ہم کو سیکھنے ہیں، اس لیے اسی پر میں اس عنوان کو اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اب آگے قربانی کے مسائل، بکرے کیسے خریدے جائیں اور دیگر جو مسائل ہوتے ہیں اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی حج اور عمرہ نصیب فرمائے، جو بھی ہمارے بھائی بہن گئے ہوئے ہیں حجاج کرام، اللہ تعالیٰ ان کی عمرہ کو قبول فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے اور حج مبرور بنا دے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔